اس کے بعد ولایت بی بی نے مجھے بتایا کہ اس نے کس طرح اپنے خامند کو جگایا اور پھر وہ اور اس کا خامند غلام حسین سیدھے نادر خان کے پاس پہنچے، اسے سوتے میں جگایا اور اطلاع دی کہ اوپر والی منزل میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ تینوں دیکھتے ہی دیکھتے بالائی منزل پر پہنچے اور آگ جانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ یہ الگ بات کہ ان کی اس کوشش سے پہلے ہی آگ نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ ولایت بی بی اپنا بیان مکمل کر کے خاموش ہوئی تو غلام حسین نے اس کے بیان کردہ باتوں کی پرزور تائید کی۔ ان میں سے بہت ساری باتیں مجھے پہلے ہی نادر خان کی زبانی معلوم ہو چکی تھیں۔ وہ سلسلہ تفتیش کچھ زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ میں چند لمحات تک غور و فکر کرتا رہا، پھر ولایت بی بی سے استفسار کیا، کیا تمہیں معلوم ہے شکیلہ باتھ روم جانے کے لیے کب اوپر سے آئی تھی؟ نہیں جی، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ پھر تو تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا وہ باتھ روم کے اندر کتنی دیر تک موجود رہی تھی؟ واقعی مجھے اس بارے میں بھی کوئی علم نہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ مجھے تو اس وقت پتہ چلا کہ وہ باتھ روم میں ہیں جب انہوں نے دروازہ پیٹ کر مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، ہمارا باتھ روم اور بی بی جی والا باتھ روم ایسے زاویے پر واقع ہیں کہ ایک باتھ روم کے پاس کھڑے ہو کر دوسرا باتھ روم دکھائی نہیں دیتا، ورنہ جس وقت میں اپنے باتھ روم جا رہی تھی تو مجھے بی بی جی کے باتھ روم کا بند دروازہ اور اندر جلتی ہوئی لائٹ کو دیکھ کر پتہ چل جاتا کہ اس باتھ روم میں کوئی موجود ہے۔ ولایت بی بی کی اس وضاحت میں مجھے بڑا وزن محسوس ہوا۔ وہ تکنیکی اعتبار سے ایک کھلی حقیقت کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے گھوم پھر کر اس کوٹھی کی بالائی اور زیرین دونوں منزلوں کا بڑی اچھی طرح جائزہ لیا تھا۔ واقعی ملازمین والا باتھ روم اور مالکان کے باتھ رومز ایک دوسرے کی مخالف سمت میں واقع تھے۔ شک تفتیش کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کارروائی کو آگے بڑھانا ممکن نہیں ہوتا، مگر خواہ مخواہ کا شک ہمیں گمراہ کرتا ہے اور تفتیش کی گاڑی کو غلط رخ پر ڈال کر منزل سے دور لے جاتا ہے۔ درست سمت میں تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے کسی ایسے شک کو بنیاد بنانا چاہیے جس میں واقعاتی معقولیت اور شواہدی منطق ضرور موجود ہو۔ آتش زدگی والا یہ واقعہ مجھے ایب نارمل محسوس ہوتا تھا۔ اب تک حالات و واقعات کو جس انداز میں میرے سامنے بیان کیا گیا تھا اس کی روشنی میں مجھے نظر آتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کیا گڑبڑ ہے یہی مجھے تلاش کرنا تھا۔ اس کوٹھی میں کل 6 افراد رہائش پذیر تھے، جن میں سے 2 کو آگ نے جلا کر کوئلہ بنا دیا تھا۔ ان کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوا دی گئی تھی۔ وہ دونوں چونکہ جان ہار گئے تھے لہٰذا کہا جا سکتا تھا آتش زدگی کے اس واقعے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا۔ وہ خود کو فنا کرنے کے لیے خام خواہ اس قسم کی مہلک سازش نہیں کرتا۔ باقی بچتے تھے 4 افراد، غلام حسین اور اس کی بیوی ولایت بی بی، نادر خان اور اس کی چھوٹی امی شکیلہ۔ غلام حسین اور ولایت بی بی کو بھی میں نے گھس گھسا کر دیکھ لیا تھا۔ ان کی ذات شکوک و شبہات سے بالا تر نظر آتی تھی۔ ویسے بھی ان کے پاس ایسا کوئی جواز یا وجہ نہیں تھی کہ وہ کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے قادر خان اور اس کے معصوم بچے جبران خان کو ایک گہری سازش کے تحت موت کے منہ میں دھکیل دیتے۔ میرے شک کا دائرہ فی الحال شکیلہ اور نادر خان کو اپنے حصار میں بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نادر خان سے میں نے خاصی طویل پوچھ گچھ کی تھی، لیکن شکیلہ سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں مل سکا تھا۔ وہ اس قابل نہیں تھی کہ میں اس سے کوئی سوال و جواب کر سکتا، چنانچہ مجھے اس کے ہوش و حواس میں آنے کا انتظار کرنا تھا۔ ایک سوال کافی دیر سے میرے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ نادر خان نے اس سلسلے میں جو وضاحت پیش کی تھی میں پوری طرح اس سے مطمئن نہیں تھا، لہٰذا اپنی تسلی کی خاطر میں نے ولایت بی بی اور اس کے خاوند غلام حسین سے پوچھ لیا، کیا آپ آتش زدگی کی اطلاع پاتے ہی نادر خان کو بتانے چلے گئے تھے یا پھر باہمی صلاح مشورے میں کچھ وقت ضائع کیا تھا؟ نہیں جناب، ہم نے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا تھا، غلام حسین نے جواب دیا۔ جیسے ہی ولایت نے مجھے جگا کر بتایا کہ اوپر والی منزل میں آگ لگ گئی ہے، میں اسے ساتھ لے کر نادر صاحب کو بتانے چلا گیا تھا اور ادھر بھی ہم نے ایک لمحہ برباد نہیں کیا۔ ولایت نے بتایا، دروازہ کھٹکھٹا کر ہم نے نادر خان کو اٹھایا اور پھر ہم تینوں اوپر والی منزل کی طرف دوڑ پڑے۔ ٹائم کی میچنگ کے سلسلے میں جو گڑبڑ محسوس کر رہا تھا اس کا حساب نہیں مل رہا تھا۔ میرا ذہن کسی بھی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ایک شخص کو باتھ روم کے معاملات سے نمٹنے کے لیے جتنا وقت درکار ہوتا ہے اسی مدت میں کسی کمرے میں بھڑکنے والی آگ آنن فانن سب کچھ جلا کر حتیٰ کہ 2 انسانوں کو کوئلہ بنا کر رکھ سکتی ہے۔ میں نے مشترکہ طور پر ان دونوں سے سوال کیا، جب آپ لوگ نادر خان کو
کو उस वाक़े की इतला देने गए तो वो फौरन बेदार हो गया था या उसने उठने में देर लगाई थी। मैं ये जांचने की कोशिश में था कि आया उन आफती लम्हात में नादर खां अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था या जाग रहा था। वलायत बीबी ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, थानेदार साहब, छोटे खां साहब को जगाने के लिए हमें काफी देर तक दरवाजा खटखटाना पड़ा था। फिर कहीं जाकर उनकी आंख खुली थी। वो गहरी नींद से उठे थे और आंखें मलते हुए दरवाजा खोला था। हमने उन्हें ऊपर वाली मंजिल पर लगने वाली आग के बारे में बताया तो वो फौरन हमारे साथ हो लिए। मैंने मानी खेज अंदाज में हंकारा भरा और गहरी सोच में डूब गया। उसी वक्त नादर खां किसी डॉक्टर को लेकर वापस आ गया। डॉक्टर ने कमरे में आने के बाद बेहोश पड़ी शकीला का तफसीली मुआयना किया। उसके अंदाज और हरकतों सकनात से मुझे ये अंदाजा लगाने में कतन कोई दिक्कत महसूस न हुई कि वो एक तजर्बाकार क्वालिफाइड डॉक्टर था। उसका नाम डॉक्टर कदीर मालूम हुआ। वो एक जानदार और पुरतासर शख्सियत का मालिक था। 15-20 मिनट के बगौर चेकअप के बाद उसने महाराना अंदाज में ऐलान कर दिया, ये बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तनफ्फुस नॉर्मल है, ताहम गहरी बेहोशी किसी कैफियत के दौरान में सांस मदम हो गई है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं। रास्ते में नादर खां ने मुझे इस वाक़े के बारे में तफसीलन बताया है। मेरा ख्याल है इस सदमे ने उनके दिमाग पर बुरा असर डाला है। बहरहाल वो जुमला अधूरा छोड़कर अपने बैग की जानिब बढ़ा। फिर मेडिकल इमरजेंसी बैग को खोलते हुए बोला, मैं इनको एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह 2-3 घंटे के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। नादर खां ने तशवीश भरे लहजे में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, अगर ऐसी वैसी परेशानी वाली बात हो तो हम इन्हें अस्पताल ले जाते हैं, मैं उसका मशवरा नहीं दूंगा। वैसे आपकी मर्जी है, ये होश में तो आ जाएंगी ना? वलायत बीबी ने दुख भरे लहजे में पूछा। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ ना। होश में आने के बाद दोबारा इनकी ऐसी हालत तो नहीं हो जाएगी? नादर खान ने इस्तफसार किया। डॉक्टर कदीर ने शकीला के बाजू में इंजेक्शन लगाने के बाद नादर खान के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मुझे उम्मीद तो यही है कि होश में आने के बाद ये संभली रहेंगी, लेकिन मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस घर में इतना बड़ा सान्हे हुआ है, अगर उन्हें सब कुछ याद आता रहा तो दोबारा भी उनकी हालत बिगड़ सकती है। शोहर और मासूम बच्चे की अलमनाक मौत से बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। वो बोलते बोलते अचानक रुक गया। फिर सवालिया नजर से हर एक के चेहरे को देखते हुए मुस्तफसर हुआ। इन्हें किसी किस्म की कोई दवाई वगैरह भी दी गई है? उसकी बात ने मुझे चौंका दिया। मैं इस तरारी अंदाज में डॉक्टर कदीर को तकने लगा। वलायत बीबी ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो हमने कोई नहीं दी। इस जवाब ने डॉक्टर के चेहरे पर उलझन के तासरात नमूदार हो गए। नादर खान ने तशवीशनाक लहजे में पूछा, डॉक्टर साहब, आप किस किस्म की दवाई की बात कर रहे हैं? नादर खान ने मेरे मुंह का सवाल छीन लिया था। मैं भी डॉक्टर से यही पूछने वाला था। डॉक्टर ने लम्हा भर गौर किया, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, जैसे कोई नींद की गोली, कोई सुकून की दवा। नादर खान ने नफी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर कदीर, मैंने बराह रास्त डॉक्टर को मुखातब करते हुए पूछा, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि शकीला की गहरी नींद या बेहोशी में किसी दवा वगैरह का भी दखल है? मैं वाज़े तौर पर या फिर दावे से तो कोई बात नहीं कह सकता थानेदार साहब। वो मेरी आंखों में देखते हुए मुहज़्ज़ब मगर पेशा वराना अंदाज में बोला, लेकिन मेरा तजर्बा और मुशाहदा मुझे बता रहा है कि इस बेखबरी के पीछे किसी मस्कन या ख्वाब आवर दवा का हाथ भी हो सकता है। बहरहाल अपने प्यारों की अलमनाक मौत का सदमा तो अपनी जगह है ही। आखिरी जुमला डॉक्टर कदीर ने बड़े सरसरी अंदाज में अदा किया था, जैसे खाना पूरी के लिए कोई बात कह दी जाए, असल वाक़े के हवाले से उसकी कोई अहमियत या इफादत ना हो। डॉक्टर के महाराना इंकशाफ ने मुझे एक नए जाविये से सोचने पर मजबूर कर दिया था। वलायत बीबी और नादर खान इस बात से साफ इनकारी थे कि शकीला को किसी भी किस्म की कोई दवा दी गई थी। अगर वाकई भी ऐसी बात होती तो उन्हें इनकार करने की क्या जरूरत थी? अब आ जाकर ध्यान शकीला की तरफ ही जाता था। अगर डॉक्टर कदीर का तजर्बा और मुशाहदा कोई गलती नहीं कर रहा था तो फिर पूरे वसूख से कहा जा सकता था शकीला ने आज खुद नींद की कोई गोली निगल ली होगी। मगर क्यों? ये सवाल मेरे जहन में चकराने लगा, लेकिन फिलहाल वहाँ मौजूद अफराद में से कोई भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था। लिहाजा मैंने इसे अपनी याददाश्त के खाने में महफूज किया और डॉक्टर कदीर से पूछा, शकीला कब तक इस काबिल हो जाएगी कि मैं इसका बयान कलम बंद कर सकूं? जैसा कि मैंने बताया है, इंजेक्शन लगने के 2-3 घंटे बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। डॉक्टर ने जवाब दिया, नॉर्मल हो जाने का मतलब है कि ये गुफ्तगू करने के काबिल हो जाएंगी। आप एहतियातन 4 घंटे के बाद इनका बयान ले सकते हैं। मैं पुरमानी अंदाज में सर को असबाती जुम्बश देने लगा। डॉक्टर उठकर खड़ा हो गया।
ظاہر ہے اب وہ واپس جانا چاہتا تھا، لہٰذا نادر خان نے اس کی تقلید کی اور ڈاکٹر کا ایمرجنسی بیگ اٹھاتے ہوئے بولا، میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ نادر خان نے چونکہ یہ جملہ میری جانب دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا، لہٰذا میں نے اسے جواب بھی دیا، میں ASI نزاکت شاہ کی آمد تک یہاں رکوں گا، پھر تھانے چلا جاؤں گا۔ انشاءاللہ شام کو دوبارہ تمہاری چھوٹی امی کا بیان لینے آؤں گا، اس وقت تک وہ ہوش میں آ کر نارمل ہو چکی ہوں گی۔ میں لمحے بھر کو رکا، پھر تنبیہ انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے دوبارہ بے ہوش نہیں ہونے دینا۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تم نے ڈاکٹر کی بات تو توجہ سے سنی ہے نا؟ اس نے جلدی سے اسبات میں گردن ہلائی اور بولا، جی ہاں میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ ڈاکٹر نے بیرونی دروازے کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ان کے لیے اپنے کلینک سے دوائی بھی دوں گا، جب انہیں ہوش آ جائے تو دوا کھلا دینا، اس سے ان کے اعصاب اور دل و دماغ کو خاصی تقویت ملے گی۔ اس کے بعد نادر خان ڈاکٹر قدیر کے ساتھ کوٹھی سے روانہ ہو گیا۔ اس کی واپسی سے پہلے ASI اسپتال سے لوٹ آیا، چنانچہ میں ولایت بی بی اور غلام حسین کو اپنی روانگی کے بارے میں بتا کر نزاکت شاہ کے ساتھ تھانے آ گیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا، میں کھانے اور ظہر کی نماز سے فارغ ہوا تو ASI نزاکت شاہ میرے کمرے میں آ گیا۔ پھر ہمارے درمیان آتش زدگی والے واقعے پر گفتگو ہونے لگی۔ اس دوران میں نزاکت شاہ نے بھی متوفی قادر خان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لی تھی، جن میں سے بہت ساری باتیں مجھے ولایت بی بی کی زبانی پتہ چل چکی تھیں، مثلا یہی کہ قادر خان خاصا رنگین مزاج اور شوقین واقع ہوا تھا۔ وہ بڑی باقاعدگی سے اس بازار جاتا تھا، اسے گانا سننے اور رقاصاؤں پر نوٹ نشاور کرنے کا بہت شوق تھا۔ اللہ نے اسے سب کچھ دے رکھا تھا، دولت، عزت اور شہرت، سبھی کچھ تھا اس کے پاس۔ خاص طور پر جب انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت آ جائے تو اسے نئی سوجنے لگتی ہے۔ یہاں اس دولت کا ذکر ہو رہا ہے جو انسان کی جائز اور معقول ضروریات سے زیادہ ہو۔ ایسی دولت کچھ کرنے پر اکساتی ہے۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں عورت کا رجحان آرام، سکون اور تعیش کی طرف جاتا ہے۔ وہ کوئی عالی شان گھر خریدنا چاہتی ہے اور اس گھر کو دنیا کی مہنگی ترین اشیاء سے سجانا چاہتی ہے۔ سب سے زیادہ توجہ اس کی اپنی ذات کی طرف ہوتی ہے۔ وہ خود کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور نمایاں بنانے کے لیے میک اپ، قیمتی ملبوسات اور بیش قدر جیولری کا سہارا لیتی ہے، جبکہ مرد اس کے بالعکس نمود و نمائش سے زیادہ عیاشی اور عیش کی طرف جاتا ہے، اور زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کے حصول کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے۔ اب یہ اس کے خمیر، ضمیر اور فطرت پر منحصر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اپنے تصرف میں لانے کے لیے باقاعدہ ان سے شادی کرتا ہے یا ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتا پھرتا ہے۔ متوفی نے اس حوالے سے خاصا معتدل رویہ اپنایا تھا۔ وہ بنیادی طور پر صنعت کار تھا۔ شہر کے سائٹ ایریا میں خان ٹیکسٹائل کے نام سے اس کا ایک کارخانہ تھا۔ یہاں پر بیڈ شیٹس، رومال اور تولیے تیار ہوتے تھے۔ پیسے کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، لہٰذا وہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے بازار حسن کا چکر لگا لیتا تھا۔ وہیں نگینہ بائی کے کوٹھے پر اس کا دل اٹکا رہ گیا۔ شکیلہ کی ادائیں اس قدر بھائیں کہ وہ خود کو اس کی محبت میں سر سے پاؤں تک جکڑا ہوا محسوس کرنے لگا۔ کوٹھے بہت سوچ سمجھ کر آباد کیے جاتے ہیں۔ وہاں بسنے والی حسینائیں اپنے ناز و انداز کو فروخت کرتی ہیں، خریدار جیبیں بھر کر زینے چڑھتے ہیں اور واپسی میں یہی زینے اترتے ہوئے ان کی جیبیں خالی ہوتی ہیں۔ انہیں کوئی ملال ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی احساس زیاں کہ وہ وہاں سے بڑے مال و مال ہو کر رخصت ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دل سرشار اور ذہن مخمور ہوتے ہیں اور رویے سے یوں جھلکتا ہے جیسے وہ وہاں سے دنیا کی سب سے بڑی نعمت لوٹ کر لے جا رہے ہوں۔ در حقیقت وہ لوٹ کر نہیں بلکہ لٹ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ لوٹنے والے تو ان کے جاتے ہی اب لوٹ کے مال کو گننے میں لگ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ فلسفہ خاصا پیچیدہ اور ٹیڑھا ہے۔ ہر شخص اپنے زاویے سے دیکھتا ہے اور اپنی مرضی کا مطلب اخذ کر لیتا ہے۔ قادر خان کے عمل کو اس لیے معتدل اور معقول کہا گیا کہ وہ باقاعدہ شکیلہ سے شادی کر کے اسے گھر میں بسانا چاہتا تھا۔ وہ بھی اس کی خواہش پوری کرنے کو تیار تھی، لیکن نگینہ بائی کیسے اس بات پر تیار ہوتی کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو قادر خان کے حوالے کر دیا جائے۔ جب قادر خان کا اصرار بہت بڑھ گیا تو وہ مطلب کی بات پر آ گئی۔ خان صاحب، آپ جانتے ہیں یہ ہمارا رزق، روزگار، روزی کا وسیلہ ہے۔ اگر آپ شکیلہ کو لے جاؤ گے تو میرا کیا بنے گا؟ ذرا یہ بھی تو سوچیں، میں تمہارے بارے میں پہلے سوچوں گا۔ قادر خان نے مضبوط لہجے میں کہا، شکیلہ کو یہاں سے لے جاتے ہوئے میں تمہارا ہاتھ بھر دوں گا، بولو
تمہیں کتنا پیسہ چاہیے؟ صرف 5,000۔ نگینہ بائی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکیلہ کی قیمت لگا دی۔ وہ سستا زمانہ تھا، اس رقم کو آج کل کے 5 لاکھ تصور کر لیں۔ قادر خان اس کا مطالبہ سن کر چونک اٹھا اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نگینہ بائی؟ نگینہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرائی اور جواباً پوچھ دیا، کیوں خان صاحب، کیا میں نے کچھ کم رقم بتا دی ہے؟ کم نہیں، بہت زیادہ ہے یہ۔ قادر خان نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، آپ جیسے قدردانوں کے دم قدم سے تو میرے کوٹھے کا چولہا جلتا ہے خان صاحب۔ وہ بڑی لگاوٹ سے بولی، بھلا آپ جیسی شخصیت کے لیے 5,000 کیا معنی رکھتے ہیں؟ وہ چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظر سے نگینہ کو دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جانتی ہو 5,000 میں کم از کم 5 شادیاں بڑی دھوم دھام سے ہو جاتی ہیں، لیکن ان 5 میں سے ایک بھی میری شکیلہ جیسی نہیں ہوگی۔ نگینہ بائی نے خاص انداز سے کہا، ویسے خان صاحب کوئی زبردستی تھوڑی ہے، اس بازار میں اور بھی بہت سے کوٹھے آباد ہیں، ہو سکتا ہے کسی کوٹھے سے آپ کو کوئی سستا سودا مل جائے۔ نگینہ بائی قادر خان کی ضرورت کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی، لہٰذا اس کی نفسیات سے کھیلنے میں اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ قادر خان کے لیے 5,000 کی ادائی کوئی بڑا مسئلہ ہو۔ وہ بنیادی طور پر چونکہ کاروباری آدمی تھا، اس لیے اپنی عادت کے مطابق بارگیننگ کر رہا تھا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نگینہ بائی تم بڑی ظالم عورت ہو، 20-30 روپے میں خریدی ہوئی چیز کو 5,000 میں فروخت کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ منافع کی کوئی شرح بھی ہونا چاہیے، ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، آئے دن خرید و فروخت سے وابستہ ہیں، لیکن تم تو کند چھری سے مجھے مونڈنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اتنی بے دردی سے تو کوئی قصاب بھی جانور کی کھال نہیں اتارتا۔ نگینہ نے قادر خان کی بات پوری توجہ سے سنی اور مسکرانے لگی، پھر معتدل لہجے میں بولی، خان صاحب آپ جیسے بڑے لوگوں کو ایسی ہلکی باتیں زیب نہیں دیتی۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے، میں 20-30 اور 40-50 میں بچی حاصل کرتی ہوں، لیکن اس وقت یہ بچی کسی پتھر کے مانند ہوتی ہے اور اس کی قیمت بھی پتھر والی ہی ہوتی ہے۔ ذرا اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں خان صاحب کہ میں کسی پتھر کو ہیرا بنانے کے لیے کس قدر محنت کرتی ہوں، اور ان 10-12 سال میں اس کی پرورش، دیکھ ریکھ اور کھلائی پلائی پر کتنا اٹھ جاتا ہے۔ اگر کم از کم 10 سال کا حساب جوڑنے بھی بیٹھ گئے تو بات 5,000 سے نکل کر لاکھوں تک جا پہنچے گی خان صاحب۔ قادر خان نے بات کو مختصر کرتے ہوئے کہا، زیادہ بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں نگینہ بائی، بس 2,000 روپے ٹھیک ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خان صاحب۔ وہ قطعیت سے بولی، سوچ لو ایک مرتبہ پھر، قادر خان نے کہا۔ نگینہ بائی چونکہ قادر خان کی کمزوری کو بھانپ چکی تھی، لہٰذا اس نے اپنے مطالبے میں ذرا سی لچک بھی نہ آنے دی اور اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بولی، خان صاحب میں نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، سوچنا اور سمجھنا اب آپ کا کام ہے۔ قادر خان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس سوچ میں تشویش اور پریشانی باہم پیوست۔ وہ شکیلہ کے معاملے میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ نگینہ کا 5,000 کا مطالبہ اس ہر قیمت کا عشر اشیر بھی نہیں تھا۔ عورت مرد کی کمزوری سے آگاہ ہو جائے تو اسے کھل کھیلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ان نازک لمحات میں نگینہ بائی اپنی مرضی کا کھیل کھیل رہی تھی۔ قادر خان نے نگینہ کا مطالبہ پورا کر دیا اور شکیلہ اس کی ہو گئی۔ لگ بھگ 6 ماہ تک قادر خان نے اپنی دوسری شادی کو دنیا والوں کی نگاہ سے چھپائے رکھا، لیکن اس کی پہلی بیوی ساورہ بیگم کو کسی طرح اس معاملے کی بھنک پڑ گئی۔ یہ بات پورے وثوق سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ ساورہ بیگم کی پاگلوں جیسی ذہنی حالت اس صدمے سے ہوئی تھی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب وہ چھت سے گر کر موت کو گلے لگا بیٹھی تو قادر خان نے شکیلہ کو اپنی بیوی کی حیثیت سے گھر میں داخل کر لیا۔ اس کے اس عمل پر فردوس اور نادر خان نے شدید رد عمل ظاہر کیا تھا۔